رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر اور ایک حصہ شکر ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر مصیبت میں صبر اور نعمت پر شکر نہیں تو ایمان والا نہیں۔ اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے اس کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہم احی قلوبنا بالتوکل علیک، بالطاعۃ لک، بالذکر لک، بالموافقۃ لک بالتوحید۔ الہی ہمارے دلوں کو اپنے توکل اور اپنی اطاعت اور اپنے ذکر اور اپنی موافقت اور اپنی توحید کے ساتھ زندہ کر دے۔ اللہ کے ایسے خاص بندے کہ جن کے دلوں میں ایسی زندگی ہے، اگر روئے زمین پر نہ پھیلے ہوئے ہوتے تو سب کا ہلاک ہو جانا یقینی تھا، کیونکہ ان کی دعا کی بدولت اللہ تعالی زمین والوں سے عذاب ٹال دیتا ہے۔ ظاہری طور پر نبوت اٹھ گئی، مگر اس کے معنی قیامت تک باقی رہیں گے، ورنہ زمین کس طرح سے اور کیوں کر باقی رہتی؟ زمین پر 40 ابدال ہر وقت موجود رہتے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جن میں نبوت کے معنی میں سے معنی موجود ہیں، ان کے دل نبیوں کے دلوں جیسے ہیں۔ انہی میں سے اللہ اور اس کے رسولوں کے خلفاء زمین پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو نیابت میں انبیاء کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، باعمل علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں۔ وہ حفاظت اور عمل اور قول و فعل میں نبیوں کے سچے وارث ہیں۔ فعل کے بغیر قول کے کچھ معنی نہیں، اور گواہوں کے بغیر دعویٰ سننے کے لائق نہیں۔ قرآن و سنت دونوں تیرے گواہ ہیں، ان دونوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ میں تمہارے عالموں کو جاہل اور زاہدوں کو دنیا کی طلب کرنے والے، دنیا میں رغبت کرنے والے، خلقت پر بھروسہ کرنے والے اور اللہ کو بھول جانے والے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے سوا اوروں پر بھروسہ کرنا لعنت کا باعث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ملعون من كانت ثقته بمخلوق مثلہ۔ لعنتی ہے جو اپنی جیسی مخلوق پر بھروسہ کرے۔ من تعزز بمخلوق فقد ذل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو مخلوق سے عزت چاہے وہ ذلیل ہے۔